سب سے پہلے ملک صاحب آپ بتائیے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور کس قدر سنگین ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ہر وقت ہی 24 گھنٹے چھائی رہتی ہے، لیکن بہت سارے اہم مسائل ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دے سکتے، اور اس وقت جو اسموگ کا مسئلہ ہے یہ بالکل ایک ہیومن کیٹاسٹرفی بن چکا ہے، خصوصاً لاہور شہر کے لیے۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ مغلوں کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سٹی آف گارڈنز کے طور پہ کہلایا جاتا تھا، لیکن پچھلے 20 سال کے اندر اس کی جو 70% گرین ایریا اس کو صاف کر دیا گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز یہاں پر بن گئی، اور اس کے بعد یہاں پر جو گاڑیوں اور ٹرانسپورٹ کی جو انکریز تھی وہ تقریباً 20 لاکھ سے وہ 1 کروڑ کو ٹاپ گئی۔ اس کا نتیجہ اب یہ ہوا ہے کہ یہاں پر اس وقت ایک اسموگ کی صورت میں بالکل پورے شہر کو بستر مرگ پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک سورس اپورشمنٹ اسٹڈی کی گئی تھی ایف اے او کی طرف سے، جس میں جو مین اس میں جو کلپریٹ ہے وہ ٹرانسپورٹ کی انکریز ہے، 40% اس کی وجہ سے ہے۔ پھر ایگریکلچرل ہماری پریکٹسز جس میں ہم باقیات رائس کی اس کو جلا دیتے ہیں ان کا ہے اس میں، اور پھر جو انڈسٹریز ہیں یہاں پر اسٹیل فرنیسز لگے ہوئے ہیں شہر کے اندر جو بے دریغ دھواں چھوڑ رہے ہیں آج بھی، ان کی ہے، اور پھر برک کلز ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو جس طرح میں نے کہا کہ درختوں کی بے دریغ کٹائی کر گرین ایریا کو صاف کر دیا گیا، تو یہ تمام مل کر اس وقت ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال بن چکی ہے۔ اور جو دنیا کی جو AQI انڈیکس ہوتی ہے جو کہ نارمل 300 کے قریب ہوتی ہے، تو یہاں پر تقریباً 1500 اور 1900 کے درمیان وہ چل رہا ہے، تو 5-6 گنا زیادہ جو ہے اس سے اس پورے جو شہر ہے تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، اس کے ارد گرد کے مذہبات کو گن لیں تو 2 کروڑ کی آبادی اس وقت پاکستان کی اس سے متاثر ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ دنیا کے بہت سارے شہروں نے یہ دنیا کے فیس کیا، یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں بھی ایئر پولوشن جو ہے وہ اٹ از کالڈ دا لارجسٹ سائلنٹ کلر، تقریباً 70 لاکھ لوگ دنیا میں اس کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں، اور اس کی تدارک کے لیے کیونکہ یہ ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نیچر کی طرف سے کوئی ایسا ڈیزاسٹر نہیں ہے، یہ ہم نے خود بنایا ہے ڈیزاسٹر، اور اس کا سلوشن بھی مین میڈ سلوشن ہے، اور اس کے اندر بہت سارے اقدامات ہیں جو کہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اسموگ کمیشن بنایا گیا، ہائی کورٹس نے، سپریم کورٹ نے اس پر انٹرونشن کی، گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی، لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ان پالیسیز کی۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے جو تدارک اور اس کے جو روک تھام کے لیے جو پالیسیز بن چکی ہیں، پریونشن کے بارے میں بعد میں آتے ہیں کہ کیا پریونشن کے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ عائشہ خان صاحبہ، آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے، سورس کیا ہے اس مصیبت کا؟ دیکھیں، سیاسی بیانات کو اگر آپ سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ انڈیا کی طرف سے ہوائیں آ رہی ہیں جو یہ آلودگی لا رہی ہیں، لیکن اس وقت پورے انڈو گینجیٹک پلین کے اوپر ایک اسموگ کی ویو آئی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں جو اسموگ لاہور میں، ملتان میں، ان ایریاز میں بڑھ گیا، یہ کوئی اچانک نہیں بڑھا، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم پچھلے 20 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ 2022 کے سیلاب کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچانک ہو گیا، ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، پچھلی حکومتوں کو بھی پتہ تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس پہ بے شمار سٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں، اور سارے جو پوائنٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری اور ٹرانسپورٹیشن سیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے یہ ایمیشنز آتی ہیں، جن کی آپ کو کنٹرول کے بہت سے میجرز ہیں۔ آپ نے کہا اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ تھوڑا سا بریک کلینز کا بھی حصہ ہے، تھوڑا سا ایگریکلچر کا بھی حصہ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کاشت ہو گئی ہے کاٹن کی، اس وقت ہو گئی ہے رائس کی۔ کاٹن کا سٹبل جو ہے وہ اتنا لوگ برن نہیں کرتے، وہ گھر لے جاتے ہیں، ان کی کانیں جو ہوتی ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ رائس کا سٹبل جو ہے وہ برن ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ونڈ کنڈیشن کو اس وقت دیکھیں گے تو پچھلے 1 مہینے سے اپر ایٹماسفیئر میں ونڈ ایٹماسفیئر سٹیبل ہے، کوئی ہوائیں چل ہی نہیں رہی ہیں، اور اگر تھوڑی بہت چل بھی رہی ہیں تو وہ نارتھ ویسٹرلی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایران، سینٹرل ایشیا، پاکستان سے ہو کے انڈیا کی طرف جا رہی ہیں، اور وہ لوور ایٹماسفیئر میں ہے۔ تو اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری سیکٹر کی طرف جاتا ہے، اور مین سورس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے ہماری۔ 40-50-60% آپ کر لیں، یہ وہیں سے آتا ہے، اور اس کا حل بھی آپ کو وہیں پہ جا کے نکالنا پڑے۔ لیکن دیگر چھوٹے چھوٹے عوامل کیا ہیں؟ ایگریکلچر جو آپ سٹبل برننگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، برک کلنس ہیں، لیکن اس میں کوئی 70% جو ہے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے، تو ان کی جو ایمیشنز ہیں وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گئی ہیں۔ لیکن ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی آپ ویہیکولر
ایمیشنز کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ یہ 2 اسٹروک انجنز کو دیکھتے ہیں، کوئی 5 ملین تو اس وقت لاہور میں موٹر بائکس چل رہے ہیں. تو جب سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، سڑکیں بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم ماس ٹرانزٹ کی طرف نہیں جا رہے، درخت کاٹتے جا رہے ہیں، اور جو ایمیشن ہے، جو فیول ہم یوز کرتے ہیں یورو 2 فیول، وہ بہت ہی برا کوالٹی کا فیول ہے. یہ 1996 میں آبسولیٹ ہو چکا تھا، 2000 میں لوگوں نے اسے استعمال کرنا بند کر دیا تھا. ساری دنیا انکلوڈنگ انڈیا اب یورو 6 پہ چلی گئی ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم یورو 5 استعمال کریں گے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم یورو 2 میں بھی اڈلٹریشن کر کے اس کو بھی فردر پولوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے جو سلفر نکلتا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے نا پارٹس پر ملین، تو کوئی 500 پارٹس پر ملین نکلتا ہے. اگر آپ یورو 5 یوز کریں گے تو وہ 10 ہے، تو یہ 50% انکریز ہے. اور میرا اپنا یہ شک ہے کہ یہ ادھر بھی اڈلٹریشن، یعنی تیل بھی ہم ناقص استعمال کر رہے ہیں، ناقص کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم ملاوٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب، کیا کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں انسانی باڈی پہ؟ کیا کیا بیماریاں اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں؟ دیکھیں، جس طرح عائشہ ابھی بتا رہی تھیں کہ یہ جو پولوٹنٹس ہیں، اس میں بہت ساری گیسز، کیمیکلز ہیں، تو یہ جا کے ہمارے اوپر ایک مین میڈ ایک ہم نے اوزون لیئر بنا دی ہے. تو اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، وولوٹائل کمپاؤنڈز ہیں. تو جب یہ آپ انہیل کرتے ہیں یا آنکھوں میں جاتے ہیں یا ناک کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو یہ خطرناک قسم کی بیماریاں کرتے ہیں. اور ان بیماریوں میں جو ہے وہ زیادہ تر آپ کی آنکھوں کی اریٹیشن کرنا، آنکھوں کو خراب کرنا، ایسما کے جو ہے سمٹمز میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، دمے کی جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ کرونک ڈیزیز اس میں ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ کینسر ہو سکتا ہے، اور جو آپ کی دل کی بیماریاں اس میں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ہارٹ اٹیک. کیونکہ دیکھیں، جو آپ ایک تو وہ کیمیکل اور پولوٹنٹس آپ اندر لے رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو جسم میں آپ ہوا صحیح نہیں جا رہی اور پولوٹڈ ایئر جا رہی ہے، گندی ایئر جا رہی ہے، تو اس میں آکسیجن کی بھی کمی ہوگی. تو ہمارے ہر پارٹ کو جسم کے آکسیجن چاہیے. تو جب آکسیجن کی کمی ہوگی، جب سانس پھولے گا، آکسیجن نہیں آئے گی، تو ظاہری بات ہے کہ برین کو آکسیجن نہیں جائے گی، پھیپھڑے آکسیجن صحیح نہیں بنائیں گے، دل کو نہیں جائے گی، تو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ نیورو سائیکیٹرک پرابلمس بھی اس میں جنم لیتے ہیں. آپ کی کوگنیٹو جو ہے وہ فنکشن صحیح نہیں رہتا، سوچنے کا آپ کا نہیں رہتا. پھر خدا نخواستہ اگر آپ اس کو پرولونگ کریں تو اور خطرناک بیماریاں اس سے ہو جاتی ہیں. ایوریج آپ کے اس طرح کے پیشنٹس میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا؟ کافی اضافہ ہوا ہے جی. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہو رہا ہے. زیادہ تر جو مریض ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موسم کی تبدیلی ہے. موسم کی تبدیلی ڈیفینیٹلی ہے، لیکن وہ سرد ہونا چاہیے نا موسم. آپ دیکھیں کہ آپ کا تو میں نہیں کہتا، لیکن میں نے ابھی تک ٹی شرٹ پہنی ہے، تو وہ سردی بھی نہیں آئی جسے ہم کہتے ہیں کہ نومبر کے مڈل یا نومبر کے شروع میں سردی آ جاتی ہے. تو موسم اس کی وجہ سے نہیں ہے. پھر سن لائٹ آ نہیں رہی ہے، اس سے اور بیماریاں بڑھتی ہیں. جو سن لائٹ آ رہی ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایک قسم کی آپ اسے کہیں کہ وہ بریک ہو گئی ہے، اور ایکچوئل سن لائٹ جس کو ہمیں ضرورت ہے، ہمارے جسم کو ضرورت ہے، وہ نہیں ہے. تو اس سے پھر یہ ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور مریض یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری بیماری اس لیے بڑھ رہی ہے، ہمیں نزلہ زکام اس لیے ہو رہا ہے، یا ہمیں چھاتی کا مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے، یا دل کی تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ شاید یہ موسم بدل رہا ہے. لیکن اس کے یہ برعکس ہے. یہ جو اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک لیئر سی بنی ہوئی ہے، یہ اس کی ساری وجہ ہے. اور یہ اب اسلام آباد میں بھی اگر آپ ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اور جس طرح عائشہ نے کہا کہ یہ زیادہ تر انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، لوگ موو کر رہے ہیں. ملک صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم لوگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، درخت اور ماحولیات کو جو ہے ہم کر رہے ہیں. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا پڑے گا، اور اس کے ہمیں اس کو اس طرح فیس کرنا ہے کہ بیماریاں زیادہ جنم لیں گی، اور خاص طور پہ اس موسم میں لوگ زیادہ بیمار ہوں